السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کیپسول ریزک کے حوالے سے۔ کیپسول ریزک کا استعمال اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ۔ کیپسول کے اندر جو سالٹ پایا جاتا ہے اس کو اومیپرازول کہتے ہیں۔ اومیپرازول کا تعلق پروٹین انہیبیٹر سے ہے اور ریزک کھانے سے معدے کے اندر تیزابیت کم ہو جاتی ہے۔ ریزک کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ جب معدے کے اندر جلن ہو تو ریزک کا استعمال کرتے ہیں، سینے کے اندر جلن ہو تو استعمال کرتے ہیں، یا خوراک کی نالی میں جلن ہو تو ریزک کا استعمال کرتے ہیں، یا گیسٹرک پرابلم ہو تو ریزک کا استعمال کرتے ہیں۔ ریزک استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کون سا طریقہ ہے جو ریزک کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ کن کنڈیشن میں ہم ریزک کو استعمال کرتے ہیں، یا ہم اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری معلومات جو ہے اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ قدرت نے ہمارے جسم کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے معدہ ایک قسم کا تیزابیت پیدا کرتا ہے۔ اگر تیزابیت زیادہ ہو جائے یا زیادہ ہم اسپائسی کھانا کھاتے ہیں جو معدے کے اندر تیزابیت کی مقدار زیادہ ہو جائے تو معدے کے جو گیسٹرک پرابلم ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی کنڈیشن میں معدے کی جلن یا سینے کی جلن ہو سکتی ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کلینک یا ہاسپٹل میں جب السر کی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو جو ہے اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک کا کام ہے زخم کو ٹھیک کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اومیپرازول دیا جاتا ہے تاکہ مریض کے اندر جو معدے کے اندر جو جراثیم بنتا ہے یا جو تیزابیت زیادہ مقدار میں بنتا ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریزک کھانے سے خوراک کی نالی میں جو جلن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر مریض ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اینٹی ڈپریشن میڈیسن دی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ تو ڈپریس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اومیپرازول دیا جاتا ہے تاکہ اس کی معدے کے اندر جو جلن ہوتی ہے یا جو تیزابیت بنتا ہے تاکہ اس کا مقدار کم سے کم ہو۔ ایسے مریض جو شوگر کی دوا لیتے ہیں یا دل کا مریض ہو تو دل کی دوا لیتے ہیں، یا ایسے مریض جو بہت زیادہ میڈیسن کھاتے ہیں تو اس مریض کو جو ہے زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے ریزک کیپسول جو ہے وہ استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ جو زیادہ میڈیسن کھانے سے معدے کے اندر جو پرابلمز بنتے ہیں، مسائل بنتے ہیں، اس کا جو ہے مسائل کم سے کم ہو تاکہ اس کے اندر جو تیزابیت، کیونکہ اسپائسی کھانے سے بھی تیزابیت بڑھ سکتی ہے اور زیادہ میڈیسن کھانے سے بھی تیزابیت بڑھ سکتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اومیپرازول ریزک کیپسول کا استعمال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اومیپرازول کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اومیپرازول جو لوگ زیادہ عرصے سے استعمال کر رہے، ایک یا وہ مریض جو 50 سال سے زیادہ ہو وہ مریض استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہے۔ ایسے مریضوں میں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کئی ان مریضوں کا گلے کا فریکچر نہ ہو جائے۔ اس دوا کے لمبے عرصے استعمال سے جو کیلشیم کا آبزرویشن ہے وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ حالیہ تحقیق کے مطابق جو میگنیشیم کی جو مقدار ہے وہ بھی کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو کچھ ماہ بعد اپنی سارے ٹیسٹ اسپیشلی کیلشیم اور میگنیشیم کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ میگنیشیم کے کم ہونے کا کیا نقصانات یا کیا سائیڈ ایفیکٹ یا کیا سائن سمٹم ہو سکتی ہے؟ مسل اکڑ جانا، دل کا دھڑکن بڑھ جانا یا پیچس ہو سکتی ہے۔ دوا کا استعمال جو ہے کھانا کھانے سے پہلے 30 منٹ پہلا کرنا چاہیے، اور دوسری بات ہے کہ یہ کسی بھی میڈیسن کے استعمال نہیں کھانا چاہیے،
کیونکہ صلاحیت ہے جسم کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کم کر دیتی ہے، تو یہ دوسری دوا کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے یہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلا کھانا چاہیے، اور پھر جب ہم لوگ دوسرا میڈیسن کھاتے ہیں وہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد کھانا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے دوسری کسی میڈیسن کی ابزرشن جو ہے اس کی جو جسم کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کم نہ کر سکے۔